ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو کب اور کیوں پیدا فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کی کتنی اقسام بیان فرمائی ہیں، اور سب سے پہلے اللہ کے کس نبی نے گھوڑے پر سواری فرمائی، اور قرآن کریم میں گھوڑے کا ذکر کیوں آیا ہے، اور گھوڑے کو کھانے کا حکم کیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو کیوں پسند فرماتے تھے۔ معزز ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 30 سورہ العادیات میں ارشاد فرمایا، والعادیات ضبحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں، فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جن سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ معزز ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم ان کے شرف و فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کھائی ہے، اور ان گھوڑوں سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ معزز دوستو، گھوڑے کو عربی زبان میں الخیل کہتے ہیں، اور اس کے معنی ہے اکڑ کر چلنے والا، کیونکہ گھوڑے کی چال کے اندر بھی اکڑ پائی جاتی ہے، اس وجہ سے گھوڑے کو عربی کے اندر الخیل کہا جاتا ہے۔ معزز دوستو، بخاری شریف میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلیاں اپنے گھوڑے کی پیشانی کے بالوں میں پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی پیشانی میں خیر کو قیامت تک کے لیے گرے باندھ کر رکھ دیا ہے۔ معزز دوستو، علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حاکم ابو عبداللہ کی تاریخ نیشہ پور میں ابو جعفر کے حالات زندگی میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ گھوڑے کو پیدا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے جنوب کی طرف چلنے والی ہوا سے فرمایا کہ میں پیدا کرنے والا تجھ سے ایک ایسی مخلوق جو میرے دوستوں کے لیے باعث عزت اور میرے دشمنوں کے لیے باعث ذلت ثابت ہو اور میرے مطیع کے لیے باعث جمال ہو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ پس ہوا نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، آپ ضرور ایسی مخلوق کو پیدا کریں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہوا میں سے ایک مٹھی لی اور اس سے گھوڑے کو پیدا فرمایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے گھوڑے سے فرمایا، میں نے تجھے عربی و نسل بنایا ہے اور بھلائی کو تیری پیشانی میں رکھ دیا ہے۔ لوگ تیری پیٹھ پر اموال غنیمت لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائیں گے، اور میں تجھے وسیع رزق عطا فرماؤں گا، اور زمین پر چلنے والے دوسرے جانور کے مقابلے میں تیری مدد کروں گا۔ تیرے مالک کو اپنی حاجت روائی اور دشمنوں سے قتال کے لیے تیری ضرورت پیش آئے گی، اور میں ان قریب تیری پیٹھ پر ایسے لوگوں کو سوار کراؤں گا جو میری تسبیح و تحمید اور تہلیل و تکبیر کرتے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر کرتا ہے تو فرشتے اس کو سن کر اسی کی مثل اس کا جواب دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جب فرشتوں نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کو پیدا فرمایا ہے تو انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، ہم تیرے فرشتے تیری تسبیح و تحمید اور تکبیر بیان کرتے ہیں، پس ہمارے لیے کیا انعام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے ایسے گھوڑے پیدا کیے جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح تھیں، نیز ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول میں سے جس کی چاہے گا مدد فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گھوڑے کے قدم زمین پر جم گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میں تیری ہنہناہٹ سے مشرکین کو ذلیل کروں گا اور ان کے کانوں کو اس سے بھر دوں گا، اور اس کے ذریعے سے ان کی گردنوں کو ہمیشہ کے لیے پست کروں گا اور ان کے دلوں کو مرغوب کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی وہ مخلوق جو جانوروں کی صورت میں ہے ان کو پیش کرنے کا حکم دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری اس مخلوق میں جس کو چاہو اختیار کر لو۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے گھوڑے کو اختیار کیا۔
تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کے لیے عزت کو اختیار کیا ہے، اور جب تک وہ زندہ رہیں گے ہمیشہ عزت کے ساتھ رہیں گے۔ معزز ناظرین، محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ ابن عساکر سے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز حجاج بن یوسف ثقفی جو کہ ظالم گورنر تھا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف اقسام کے 400 گھوڑے دکھا کر کہنے لگا، اے انس، کیا تم نے اپنے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اتنے گھوڑے اور یہ شان و شوکت دیکھی ہے یا پھر نہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سے بہتر چیزیں دیکھی ہیں، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ گھوڑے 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ گھوڑا جو جہاد کے لیے رکھا جائے، پھر اس کے رکھنے کا ثواب بیان فرمایا، اور دوسرا وہ گھوڑا ہے جو اپنی سواری کے لیے رکھا جاتا ہے، اور تیسرا وہ گھوڑا ہے جو نام و نمود کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے رکھنے سے آدمی جہنم میں جائے گا۔ اے حجاج، تیرے گھوڑے ایسی ہی قسم سے ہیں۔ چنانچہ حجاج یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہا، اے انس، اگر مجھ کو اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے اور امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان نے تمہارے ساتھ رعایت کرنے کی ہدایت کی ہے، تو میں تمہارے ساتھ بہت برا معاملہ پیش کرتا اور میں تم کو اتنا مارتا کہ تمہاری آنکھیں باہر نکل آتی۔ چنانچہ یہ سن کر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حجاج، خدا کی قسم، تم میرے ساتھ کوئی بھی بدعنوانی نہیں کر سکتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چند کلمات سنے ہیں جن کی برکت سے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہوں، اور ان کلمات کی بدولت خواہ کتنا ہی کوئی ظالم، سخت اور شیطان ہو، وہ مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ حجاج اس کلام کی ہیبت سے دم بخود ہو کر رہ گیا اور سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر بولا، اے ابو حمزہ، یہ کلمات مجھے بھی بتا دیجئے۔ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ہرگز تجھے نہ بتاؤں گا، اس لیے کہ تو ان کلمات کا اہل نہیں ہے۔ معزز ناظرین، گھوڑے پر سب سے پہلے سوار ہونے والے شخص حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، اسی لیے گھوڑے کو عراب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل گھوڑا دوسرے جانوروں کی طرح وحشی تھا۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانے کا حکم دیا تو یہ بھی فرمایا کہ بے شک میں تمہیں ایسا خزانہ عطا کروں گا جو میں نے تمہارے لیے خاص کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ باہر نکلو اور اس خزانے کے حصول کے لیے دعا کرو۔ پس حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اجیاد جو کہ مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ ہے اس پر تشریف لے گئے، اور آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا دعا مانگنی ہے، اور آپ اس خزانے کے متعلق بھی نہیں جانتے تھے کہ جس کے عطا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دعا کے کلمات سکھائے۔ پس جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تو سرزمین عرب کے تمام وحشی گھوڑے آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ پس ان تمام نے اپنی گردنیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جھکا دیں۔ اسی لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ تم گھوڑے پر سوار ہوا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ازواج مطہرات کے بعد سب سے زیادہ محبوب مجھے گھوڑے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی گھوڑا ایسا نہیں ہے جس کو ہر صبح یہ دعا مانگنے کی اجازت نہ دی گئی ہو کہ اے اللہ، بنی آدم میں سے تو نے جس کو میرا مالک بنایا ہے اور مجھے اس کا مملوک بنایا ہے، پس تو مجھے اس کے نزدیک اس کے اہل و مال سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام گھوڑوں سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز آپ نے گھوڑوں کی دوڑ لگوائی اور اس دوڑ کے اندر اتنے مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز کا وقت جاتا رہا اور آپ کو پتہ نہ چل سکا۔
چنانچہ جب آپ کو اس کا علم ہوا کہ عصر کا وقت ختم ہو چکا ہے تو آپ بہت افسردہ ہوئے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر استغفار کیا اور پھر ان گھوڑوں کو لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب وہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ نے ان تمام گھوڑوں کو اللہ کی راہ کے اندر آزاد فرما دیا۔ چنانچہ آپ کے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا۔ چنانچہ آپ ہوا کے اندر پرواز کیا کرتے تھے اور جہاں پر چاہتے تھے وہاں چلے جایا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، علماء کرام نے گھوڑے کو کھانے کو مکروہ لکھا ہے کیونکہ یہ اعلیٰ جہاد ہے، اس وجہ سے گھوڑے کو کھانا یہ مکروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوقات کی محبت عطا فرمائے۔